الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، 5ویں پارے کا خلاصہ ہے، لیکن 6 پارے میں سورۃ النساء جہاں کر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ وہاں تک 25 منٹ میں 30 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ 4 پارے کے آخری میں ایک بات کل چھوٹ گئی تھی، اس کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ اسلام میں زنا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے بتائی۔ اس صورت میں زنا کی سزا کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، شروع میں اگر زنا کرتے تو کیا کرتے تھے؟ گھروں میں بند کر دیتے تھے۔ کب تک بند کرنا؟ کہا حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہاں تک کہ وہ مر جانا یا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ پیدا کرے۔ وہ زنا کی سزا کا دوسرا مرحلہ سورۃ النور میں انشاءاللہ آگے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارے کی آخری میں ایک بات یہ بتائی کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں۔ ایک ضابطہ آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، جن سے آپ کو پردہ نہیں کرنا ہے ان سے شادی بھی نہیں کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن سے آپ پردہ نہیں کرتے ان سے آپ کی شادی نہیں ہوتی۔ آپ جن سے پردہ کرتے ہیں ان سے شادی آپ کی ہو سکتی ہے۔ کون کون حرام کے رشتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر کن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ سب سے پہلے ماں سے کوئی بھی نکاح نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں، تو شیعہ اور رافضیوں سے متعلق اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ بیٹا ماں سے نکاح کر لیتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا؟ کیا زمانہ آ گیا رشتوں کا تقدس نے، جس سے پیدا ہوئے اس سے منہ کالا کرتا انسان۔ دیکھیے حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے بیٹی، ایسا بھی اخبارات میں آیا کہ باپ نے اپنے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سب چیزیں آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہن سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ تیسرا جو رشتہ ہے پھوپھی ہے، پھپھو بولتے نا اسے، پھوپھی ہے، سگی پھوپھی۔ اس کے بعد 5واں رشتہ ہے خالہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں کے درجے میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ گناہ بہت ہو گئے، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے تمہاری ماں زندہ ہے کیا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے کیا تمہاری خالہ زندہ ہے کیا؟ تو آپ فرماتے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، انشاءاللہ جو ہے اسی کے ماں کے پیروں تلے جیسے جنت ہے ویسے خالہ کے پیروں تلے بھی جنت ہے۔ آج دیکھتے ہیں لوگ خالہ کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں، خالہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں دیکھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جن سے نکاح کرنا جو ہے بندوں کے لیے حرام ہے۔ بھتیجی ہے، چاچا بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد کہا بھانجی، ماموں کی شادی بھانجی سے نہیں ہوتی۔ لیکن غیر مسلموں میں دیکھتے ہیں اگر ماموں بڑا ہو کے بھانجی چھوڑے تو شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام دیکھو رشتوں کا تقدس کیسے ماشاءاللہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ رضائی ماں جو آپ کو دودھ پلاتی ہے نا، وہ بھی جو ہے آپ کے لیے ماں کے درجے میں آتی ہے۔ رضائی بہن، اور اسی طریقے سے ساس کا رشتہ بھی بہت اہم ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سسرال کے ساتھ داماد کا جو تعلق ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ انہیں کیا کرتا ہے شادی کر لے کے وہ اپنی بیوی کو بھی ماں باپ سے توڑا دیتا ہے۔ آج کی صورتحال ایسے ہی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ سسرال کے ساتھ اچھا تعلق رکھیے۔ اپنے ساس جو سسر ہوتے ہیں وہ بھی ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے سسرال والوں سے ماشاءاللہ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب واقع افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا، عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بخار آ گئی ہے، بیزار ہوں میں، اپنے امی کے گھر کو چلے جاؤں کیا؟ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی حضرت عائشہ کو ان کی ماں کے گھر بھیجا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر جو ہے کیا لگتے؟ سسر لگتے۔ اللہ کی نبی داماد ہیں، تو ابو قحافہ ان کا نام تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کی بڑی عمر ہو گئی تھی، اسلام لائے تھے۔ ابو بکر نے اپنے والد کو اپنے گود میں اٹھا کے لا کے رسول اللہ سے ملایا۔
تو جب ابو بکر کے والد کے سر کو اللہ کی نبی نے دیکھا تو ڈئی مر کو کالا کر ڈالے تھے. آپ نے فرمایا جو ہے یہ کالے پن سے جو ہے تم بچاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو بکر سے کہا اے ابو بکر تم آ جات، اگر تم مجھے بولتے تو میں خود آ جاتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے سسرال والوں کے ساتھ، ساس کے ساتھ سسر سے اچھا سلوک ہونا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ بولتے ہیں بہو بیٹی نہیں ہو جاتی، داماد بیٹا نہیں ہو جاتا، اس طرح کے الفاظ لا کر جو ہے نعوذ باللہ ہمارے گھروں میں. ایک بات یہاں خواتین بھی ہیں، یہ ہمارے خواتین کا دماغ خراب کرنے والے یہ جو ہے ٹی وی میں آنے والے سیریل ہیں. اور ہماری خواتین بہت دیکھتے رہتی ہے، بس صحیح ساس کبھی بہو تھی، بہو کبھی ساس تھی، وہ چیزیں دیکھ لے کے جو ہے اپنی زندگی میں نعوذ باللہ اس کی تطبیق شروع کر دیتی ہیں. لہذا ساس جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، داماد کے لیے حرام ہوتی ہے. آج کل ہماری خواتین میں ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں، بعض دامادوں کو دیکھا گیا کہ ساس داماد سے پردہ کرتی ہے، حالانکہ گھر میں الیکٹریشن آئے گا دوسرے پردہ نہیں کرتے، گیس والا ہے تو اس کے سامنے جاتے ہیں، مگر جو ہے وہ ساس سے پردہ کرتے. نہیں ہونا چاہیے. ساس کو اپنے داماد کے سامنے جانا چاہیے. اکیلے میں بیٹھ بھی سکتے، اگر ساس بھی داماد بھی مل کر اگر حج کو جانا، عمرے کو جانا چاہے، اکیلے میں جانا تب بھی جا سکتے ہیں. لہذا ساس کا جو رشتہ جو ہے اللہ نے بتایا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو. آج کل بھی دیکھتے ہیں لوگ دو بہنوں کو شادی کر کے ساتھ میں رکھ لیتے ہیں. نہیں، سگی بہنوں کو جو ہے ایک آدمی نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اگر جاہلیت میں کچھ رکھتے تھے تو الگ ہے، مگر دو سگی بہنوں کو جو ہے نہیں رکھنا چاہیے ایک ساتھ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا شادی شدہ جو عورت ہوتی ہے نا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وہ کس کے لیے حلال ہے؟ بیوی کے لیے حلال ہے، مطلب اس کے شوہر کے لیے. اس کے علاوہ تو دوسرے مردوں کے لیے جو ہے وہ حلال ہے، حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بتائے، ان رشتوں کی پاسداری ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رشتے ناطے سب جو ہے ختم ہو جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ سوشل میڈیا، فون. انسان اپنی بیوی کے سامنے ہے، فون میں جو ہے فن مگن ہے. بیوی ہے وہ شوہر کے سامنے فون دیکھ رہی ہے. سب میں معاملہ کیسا ہے؟ لوگ تو بولتے ہیں بچے پیدا نہیں، بچے ڈاؤن لوڈ ہو جا رہے ہیں. یہ زمانہ آ گیا ہے. کوئی لوگوں کے پاس جو ہے رشتوں ناتوں کی اہمیت نہیں، بلکہ اہل علم نے کہا اگر آپ ماں باپ کے سامنے بیٹھے تب موبائل جیب سے بھی نہیں اٹھانا، ماں باپ کا احترام کرتے ہوئے. آج کل تو لوگ دیکھتے ہیں کیا جاؤ تمہارا کیا بھی کام نہیں، یہ کیا کھا رہے ہیں بولتے رہتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. دیکھتے ہیں بولتے ہیں شیڈیول ٹائٹ ہے، والدین کے پاس جانے بھی وقت نہیں، والدہ کا حق ادا کرنے بھی ہمارے پاس نعوذ باللہ وقت نہیں ہے. لہذا رشتوں ناتوں کے تقدس کو جو اسلام نے باقی رکھا اس کو مکمل طور باقی رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ کہی لا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. آج دیکھتے ہیں ایسے طریقے سے لوگ مال کھاتے ہیں. انویسٹ کرنا فلاں کمپنی اس میں احناف بھی ہیں، اہل حدیث میں پتہ نہیں کون کون ہیں، ان کی پالیسی بھی ظاہر نہیں ہے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. لوگ جا کے کروڑوں کا مال ڈال کے اب جو ہے بول رہے ہیں میرا مال چلا گیا. آپ کو ضرورت کیا ہے مال وہاں انویسٹ کرنے کی؟ انویسٹ کرنے سے پہلے پوچھنا تھا کیا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے. وہ دھوکے باز ہے، کیسا ہے. اگر آپ جا کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے اس کے بعد بولتے ہیں میرا مال چلا گیا، نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اللہ نے کہا ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. آپ نے کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال، اس کی خون، اس کی عزت جو ہے حرام ہے. اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات یہ کہی خودکشی نہیں کرنا. آج کل دیکھتے ہیں ذرہ کیا تو بھی زندگی میں ٹینشن آیا پہلے سوسائڈ کر لے کے مر جانا. بلکہ اوٹی میں تو سوسائڈ پوائنٹ ہی ہے، وہ لوگ جا کے دیکھ لے آتے رہتے ہو. سوسائڈ کرنا حرام ہے. یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی آدمی جس طریقے سے کرتا اسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم میں مارتے رہے گا. اگر آپ فین میں ڈل لے کو پھرے وہ فین پھرتا رہتا جہنم میں. اگر آپ لٹک کے مرے تو لٹک کے مرتے، اگر آپ اوپر سے گر کو مرے تو گر کو مرے. آج کل دیکھتے ہیں ٹینشن زندگی میں بہت ہے. اگر شوہر زیادہ ستائے تو بیوی لٹک جاتی، بیوی ستائے تو شوہر زیادہ لٹک جاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ زندگی امانت ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی. آپ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، آپ کو اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جانا ہے. اللہ نے آپ کی زندگی جتنی لکھی ہے مکمل طور پر آپ کو گزارنا ہے. مجھے اس وقت ایک بات یاد آتی ہے. تقریباً 10 سال پہلے سالار کے فرنٹ پیج میں خبر چھپی تھی. کیا تھا؟ ماں باپ بیٹے بہو بیٹی پورے بچے ایک ہی رات میں سوسائڈ کر لگ مر گئے.
پہلے فرنٹ پیج میں خبر آئی، کیا تھے؟ پورے ڈاکٹرز اور پورے اچھا کھانے والے رائل فیملی کے وی آئی پی ڈبل بول سکتے ہیں ویسے تھی حالت، وہ پوری فوٹو ڈال کے 21 رات میں پورے ختم ہو گئے، کون بھی بچا نہیں، پوترے نوازے سب چلے گئے۔ جب خبر چھپی تو نیچے لکھنے والے نے 2 باتیں لکھی تھیں، غور سے سنی، انسان خودکشی کا اقدام کیوں کرتا دیکھو، وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ قرض میں ڈوبے تھے، دوسری اور 2 وجہ تھی ان کے سوسائڈ کرنے کی، یہ لوگ غیر مسلموں کے علاقے میں رہتے تھے۔ اور مجھے یاد آتا ہے اس وقت مالیگاؤں کے جو ہے ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا میرا گھر مسجد سے دور ہونا کہ قریب ہونا کی؟ دو لوگ بولے آپ کا گھر مسجد سے قریب ہو تو بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کیا، آپ کی بیوی بچوں کو بھی مسجد کو جانے کے لیے آسانی ہوتی۔ ہم جا کے غیر مسلموں کے علاقے میں پڑ جاتے ہیں، نہیں وہ ہائی فائی ہے، وہاں پاکی صفائی ہے، بلکہ آپ جن علاقے میں رہتے ہیں اگر وہاں غیر مسلم بولے تو کیا ہوتا، وہ غیر مسلموں کے کفر کا، شرک کا، ان کے رسوم و رواج کا، ان کے طرز زندگی کا پورا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے۔ آپ داڑھی نکالتے ہیں، ٹخنے کے نیچے پینٹ پہنتے ہیں، نمازوں کو نہیں آتے، تو کہا ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ غیر مسلموں کے درمیان میں رہتے۔ ایسے بھی کچھ بھی ہیں مسلمانوں کو بڑا غلیظ سمجھتے، وہاں جا کے سمجھتے ٹھیک ہے مسلمانوں کے محلے غلیظ ہوتے، وہ بات صحیح ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے درمیان میں رہ کر انسان نعوذ باللہ کفر شرک کا شکار نہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی وہ فیملی کے مر جانے کی، اس فیملی میں سے کوئی بھی شخص نعوذ باللہ مسجد کو نہیں آتا تھا۔ جو بندہ مسجد کو آتا، مسجد سے تعلق رکھتا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت میں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ لہذا اس طریقے سے یہ سوسائڈ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان اس طرف اقدام اٹھاتا ہے تو یہ دیکھتے یہ سب کیا چیزیں ہیں، یہ شارٹس وغیرہ میں، سوشل میڈیا میں دیکھ دیکھ کے انسان سیکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو ختم مت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات یہ بتائی کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بڑا گناہ اور ایک ہوتا ہے چھوٹا گناہ۔ بڑا گناہ کسے بولتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم نے کہا ہر وہ بڑا گناہ ہے جس کو کرنے سے اللہ کا غصہ اترتا ہے، ہر بڑا گناہ وہ ہے جس کو کرنے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ہر بڑا گناہ وہ ہے جس کو کرنے سے بندے کو جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ ان بڑی وعیدوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ نمازوں کو آتے ہیں، بعض لوگوں کی پینٹ نیچے ہے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے کلین شیو کر لیتے ہیں، یہ سب بڑا گناہ ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کیا ہیں، وہ ان کو چاقو سے مارا گیا تھا نماز فجر میں، تو کیا ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ ایک آدمی دیکھنے آیا، وہ دیکھنے جو نوجوان آیا نا اس کی پینٹ نیچے جھاڑ لے گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور سے دیکھا یہ آدمی ایسا ہے، پینٹ نیچے جھاڑ رہی ہے، پینٹ نیچے جھاڑنا گناہ کبیرہ ہے نا، وہ ہم اسے لائٹ سمجھ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے وہ شو پہن لے کے پینٹ سے کہاں اوپر ہی چھینا کریں۔ یہ صرف نماز میں نہیں، ہمیشہ اوپر رکھنا فرض ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نیچے رکھتے ہیں تو یاد رکھیے اتنا حصہ جہنم میں نعوذ باللہ جلے گا۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اسکول میں یونیفارم پہناتے، وہ ٹیلر نیچے تک ناپتا، برابر وہاں تک ناپ لیتے ہمیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، بڑی تعریف کرا، واپس جانے لگا، دیکھو ایسے بستر پر ہیں جس بیماری میں ان کو دنیا سے جانا ہے۔ جب وہ آدمی جانے لگا تو عمر نے دیکھا کہ اس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے ہے، کہا ردو علی الغلام، اس بچے کو میرے پاس بھیجو۔ کہا اے اللہ کے بندے، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھو۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ٹخنے سے اوپر کپڑے کو رکھنے سے تمہارے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا اور تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کمر مطلب کیا تھی، ڈھیلی تھی نا، میری بھی ویسی ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ آپ اوپر پہننا، اوپر ہی پہننا فرض ہے یہ۔ اگر آپ نیچے پہنیں گے سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں، اور آپ کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں بات بھی نہیں کرے گا۔ تو گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آتا ہے چھوٹا گناہ۔ تو یہ بڑے گناہ سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے خصوصاً 2 چیزوں سے بچے۔ ایک ہے پیشاب کے چھینٹے۔ اب یہ پتہ نہیں ویسٹرن کا جو آتا ہے لیٹرین کا، اس میں پائپ اتنا زور سے آتا ہے پانی، اس میں انسان دھونے گا تو پیشاب بھی اوپر اڑتا۔ تو آدمی کو جب چاہیے کہ جب ذرا سلو کرے، اسے پانی آہستہ سے بہائے،
آج کل لوگوں کو دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، قبلے کی طرف پیشاب کرتے ہیں، بچے بھی جو ہے پیشاب کرتے، چھینٹے پورے اوپر اڑ کر رہتے، اس کو بہت معمولی سمجھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، دیکھو تمہاری امت میں ایک آدمی تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو اللہ کی نبی کو وہ عذاب قبر دکھایا گیا۔ اس میں ایسے اور ایک بھی تھا گناہ کبیرہ کرنے والا، چغل خور، جسے ہمارے معاشرے میں چاڑی خور بولتے، یہاں کی بات وہاں لگاتا، وہاں کی بات یہاں لگاتا، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے مگر عذاب قبر بہت ہے۔ تو اب آپ کے سامنے میں چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ کرنے کے بعد کیا کرنا، وہ چھوٹے گناہ جب ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم اس کے بعد فوراً نیکیاں کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات۔ اب مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آنکھ کا گناہ ہو گیا، ہاتھ کا گناہ ہو گیا، پیر کا گناہ ہو گیا، دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابن ماجہ کی حدیث میں، جب تم مسجد میں داخل ہو گئے نا، وضو کرتے ہو، اللہ کی نبی نے کہا یہ ناخن کے نیچے سے بھی آخری خطرے سے بھی جو ہے کیا ہے وہ گناہ گر جاتا ہے۔ اب لوگ ابو حنیفہ کی مثال لیتے، ابو حنیفہ گناہ نظر آئے نا، وہ واقعہ غلط ہے وہ، لیکن یہ حدیث صحیح ہے، اس کو لا کے یہاں جوڑ کر حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آنکھ کا گناہ ہوا، اگر آپ وضو کرتے تو آنکھ کا گناہ جھڑ جاتا، اگر آپ پیر کا گناہ کرے رہے پیر کا گناہ جھڑ جاتا۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس گناہ کرنے کے بعد فوراً نیکیاں کرنے سے الحمدللہ وہ گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 10 باتیں بتائیں، اگر چھوٹے گناہ کرنے کے بعد اگر آپ جو ہے مغفرت اللہ کی پانا چاہتے ہیں تو 10 کام کرو۔ سب سے پہلے توبہ، دوسری چیز ہے استغفار، تیسری چیز ہے نیک اعمال کرنا، اور نیک اعمال کرنے کا جو موسم آتا نا اس کو مکمل طور پر کیا سمجھنا، غنیمت سمجھنا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رمضان میں روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کیا سمجھ گئے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کیا علماء نے احادیث کو رکھ کر بتایا کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، صاحب کے روزہ رکھے اور صدقہ و خیرات کرے تو کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ چھوٹے گناہ۔ بلکہ بڑے گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں وہ معافی کے لیے توبہ مکمل طور پر شرط ہے۔ اللہ کی نبی حدیث میں فرماتے ہیں وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد نیکی کر لو۔ اسی طریقے سے ہمیں چوتھی چیز ہے اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ اکبر، آج کل کا زمانہ تو اتنا خود غرض ہے، آدمی اپنے لیے دعا نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے کہاں دعا کرتے، نہیں کرتے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی مومن بھائی کے لیے دعا کرو، وہاں فرشتہ رہتا انہیں بولتا آمین، تمہارے لیے ویسے ہی ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کرے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ حالت سجدہ میں اپنے 70 دوستوں کے لیے ماشاءاللہ دعا کرتے تھے۔ یہ دیکھو کیسا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 100 توحید پرست، دیکھو گناہ ہے نماز جنازہ میں، اگر کوئی 100 توحید پرست لوگ شرک نہ کرنے والے ایسے اگر کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں وہ 40 کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی مغفرت کے پانے کے لیے 5ویں چیز ہے انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میت کو فائدہ پہنچانے والے اعمال کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک حدیث میں 3 کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں 7 کا ذکر ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، اگر کسی میت کو فائدہ پہنچانا ہے تو لوگ غلط کام کرتے، 3واں کرتے، 10واں کرتے، 12واں کرتے، چلا کرتے، اس کے بعد جو ہے وہ قبر کے پاس لے جا کے فاتحہ کرتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں نا۔ ہم دیکھتے ہیں اب مردے کو دفن کیا جا رہا ہے، اب وہ ساتھ میں پتہ نہیں وہ ڈلے رکھ کے جو ہے بڑے تٹے میں لاتے ہیں، اس میں وہ دعا پڑھ کے ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، یہ رافضیوں میں ایک قسم ہے، ان کو بولتے بوہرے، وہ پیلی ٹوپی پہنتے ہیں، بہت ہیں ایسے، پتہ نہیں یہاں نہیں معلوم، تو یہ ممبئی وغیرہ میں زیادہ بوہرے۔ ان کا ایک تھا برہان الدین، انہیں کیا کرتا تھا ہر ایک آدمی کے پاس سے 1 لاکھ روپے لے کر جنت کی ٹکٹ دیتا تھا۔ کیا ہے جنت ہمارے ہاتھ میں، دجال ہے یہ جو دیا۔ تو لوگ کیا کرتے، اس کے پاس جاتے، 1 لاکھ روپے دیتے، وہ ٹکٹ دیتا، وہ دفن کرتا، ساتھ میں رکھ کے دفن کر دیتے۔ وہ پاکستان کا طاہر القادری بھی ہے، انہیں ایسا بدعتی قبول کرتے نہیں اسے، ویسا بدعتی ہے انہیں تو ایک آدھ مرتبہ جو ہے قبر میں اندر ہے، کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، اے اللہ کے بندے تیرے پاس اب آ چکے ہیں منکر نکیر، تمہیں پہلا سوال کا یہ جواب دو، دوسرا جواب دو، تیسرا جواب دو۔ یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو خبر کے سوالات بھی لوگ اسے مذاق سمجھ لیے ہیں۔ کیا چیز کام آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز علم،
ماشاءاللہ علماء مرتے ہیں نا وہ دنیا میں جو ہے علم چھوڑ کر جاتے ہیں. امام بخاری قود زمانے کے آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں. صحابہ اکرام دیکھو کیسے ہم علم پھیلائے. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ، اور تیسری چیز ہے نیک اولاد. اولاد رہے تو کیا بھی فائدہ نہیں نیک اولاد رہنا، بلکہ میں تو بولتا ہمیشہ ایک بات، اولاد کو اس قابل بناؤ اگر ماں باپ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لائق ہونا. آج کل تو حالات ایسے ایسے رونا آتا ہے امت کے حالات پہ. باپ کا جنازہ اندر رکھو ہے، بیٹا باہر کھڑے ہیں. کیا بولے تو میں پیشاب کی پاکی نہیں لیتا اس لیے مسجد کے اندر جانے دل نہیں بول رہا مجھے. یہ صورتحال بن گئی ہے. لہٰذا اور کیا کر سکتے ہیں؟ میت کے لیے قرآن لے کے دے سکتے، مسجد بنا سکتے، درخت لگا سکتے. ایسے بہت کام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور اسی طریقے سے چھٹی چیز ہے قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت. اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے مصیبتیں بھی جو آتی ہیں نا ماشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں. اللہ کی نبی نے فرمایا مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تب بھی مغفرت ہوتی ہے. ایک صحابیہ تھی ام صائب رضی اللہ عنہ، بخار آئی تو بولے کئی کو آئی بخاری ہے. ہمیں بھی بولتے نا کبھی کئی کو چاہیے بخاری ہے. تو اللہ کی نبی نے فرمایا ان کو دیکھا پرندے کے ساتھ تڑپ رہی ہیں. آپ نے کہا اے ام صائب بخار کو گالی نہ دو، اس لیے کہ بخار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اسی لیے بیماری جب بھی آتی ہے اللہ سے بولنا اے اللہ یہ جو بیماری آئی نا بخار وغیرہ، اے اللہ تو اسے میرے گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ بنا دے. اس طریقے سے مکمل طور پر دعا کرو. اور اسی طریقے سے اور ایک چیز بھی ہے، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندے کو قبر میں خود عذاب دیتا ہے. آپ نے کہا جو عذاب ہوتا ہے نا قبر میں، جیسے جانتے ہیں آپ لوگ، بلکہ قبر دبوچتی بھی ہے. آپ نے کہا یہ قبر کے دبوچنے سے بچ جاتے تو بچے بچ جاتے، بچوں کو بھی قبر دبوچتی ہے اور سب کو دبوچتی ہے. اور قیامت کی ہولناکیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک آیت آئی، کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ آیتیں مردوں کے بارے میں اتار رہا ہے، عورتوں کے بارے میں آیتیں اتری نہیں. تو اللہ نے 3 آیتیں اتاری. ایک ہے سورہ آل عمران کی فاستجاب لهم ربهم، یہ دوسری آیت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 اللہ نے اتار کر بتایا عمل صالح میں مرد بھی عورت برابر ہیں. آپ بتا سکتے کیا مرد آ کر جو ہے نماز پڑھتا ہے مسجد میں کتنے درجے ثواب ملتا ہے اسے نماز کا؟ 25 یا 27. عورت گھر میں پڑھ لے تو مل جاتا ہو، عورت کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں. آ گئی تو ادب کا خیال کرنا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر صحابت بول دی یا رسول اللہ مرد جہاد میں جاتے نا، ہم نہ جہاد فرض دینا کیا کرنا؟ اللہ کی نبی فرماتے جہادکن الحج لا قتال فی، اگر تم حج میں چلے گے تو جہاد کا ثواب تمہیں ملتا. لہٰذا مرد عورتیں میں سمجھتا ہوں ثواب کو پانے میں برابر ہیں. کبھی یہ نہیں بتایا کہ مرد کا ثواب اتنا ہے عورت کا ثواب اتنا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ مرد جو ہے نگران ہے عورتوں کا، بولتے قوام. اب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے؟ ایسا بول سکتے اللہ تعالیٰ عورت کو کیا ہے؟ ہوم منسٹر بنایا ہے، اور مرد کو کیا بنایا ہے؟ باہر کا وزیر خارجہ بنایا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ جب ایسے بنایا ہے تو قوام بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے کیا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیڈ آف دی فیملی میں تمہیں میرے سامنے قیدی بن کر ہونا سو. اللہ تعالیٰ مرد کو ذمہ دار بنایا تو اس کو سہارا دینے کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذمہ دار بنا کے اس کو کہا کہ اس لیے کہ مرد کیا ہے؟ عورت پر خرچ کرتا ہے. اب یہاں ایک اہم بات ہے، خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، سب غور سے سن لیجئے. زندگی میں کبھی کیا ہوتا ہے؟ تلخی ہوتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. آج کل تو ایسے ہوتا ہے جھگڑے ہو گئے تو لڑکی جو ہے نہ خلا لیتی نہ مرد طلاق دیتا، جا کے امی گھر میں بیٹھ جاتی، سال گزر جاتے ہیں، نہ خلا ہوئی نہ طلاق ہوئی. بچے ہو رہے ہیں، آن لائن پڑھا کے کما لے رہی، یہ سب کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ 4 اسٹیجز بتائے. اگر تمہاری بیوی نافرمانی کرے تو اسے 4 اسٹیجز سے گزارو. کہا پہلے کیا کہا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، نصیحت کرو. اب مرد کی نصیحت عورت قبول کرتی کیا؟ تو کیا کرنا؟ ساتھ میں مولانا کو لے کر چلے جانا، تمہیں نصیحت کرو پردے میں بیٹھ کر کے. یا نہیں تو عورت کے حقوق کیا، شوہر کی عظمت کیا، وہ خطبہ وغیرہ اگر اس طرح کا کوئی سنا تو نصیحت ہو جاتی. وہ دوسری چیز یہ ہے کہ تم ان کو بستروں میں الگ کرو. کیا مطلب ہے بستر میں الگ کرنے کا؟ علماء نے یہی معنی بتایا، ایک ہی بستر پر پلٹ کے سو جانا، باہر جا کے نہیں سونا. آج کل کی عورتوں میں اتنی مستی ہے،
اور اللہ تعالیٰ مرد کو بولا عورت سے جو ہے الگ ہو کر سو جاؤ، تو عورت مرد کو باہر چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہے. یہ معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور تیسری چیز کہا وَضْرِبُوهُنْ، ان کو مارو. اب یہ کیوں مارنا؟ اسلام نے عورتوں کو مارنے کا حکم کی دیا. اس طرح کی چیزوں کو لے کر کیا کرتے ہیں مستشرقین دشمنان اسلام بڑا اعتراض کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قانون ہے. یہ اگر تمہیں نصیحت کرے اور بستر میں الگ کرے، دونوں اگر جو ہے کام نہیں آئے تو تیسرے میں مارنا. رسول اللہ نے وہ یہ بتا دیا. آپ نے 1,00,000 صحابہ کے سامنے کہا وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، ایسا مارو ہلکی مار مارو. مجھے اس وقت صالح عثیمی حفظہ اللہ مدینے کے مطلب جو ہے سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے 7 شرطیں بتائیں عورت کو مارنے کی. وہ بھی غور سے سن لیجیے وہ کیا کیا ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر بیوی کو مارے تو 10 مالش مارنا. اور وہ بھی کیا، یہ بھی بتایا گیا کہ مسواک سے مارنا. ہمارے پاس راڑا کیا میرے لے کو مارل تے بھی بات غلط ہے یہ. اور کبھی دیکھتے ہیں مرد بھی ملا تو اس کے بارے میں مشہور ہے بیلن لے کے مارنا، دال گھوٹنی کیا رہتے ملا کے سامنے مار دیتے، بہت غلط ہے یہ. دوسری چیز یاد رکھو، کس مرد کو اپنی بیوی کو مارنے کا حق ہے؟ جو آدمی اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے اسی کو ہے. جو آدمی اپنی بیوی پر خرچ بھی کرتا نہیں اور اسے نان نفقہ بھی نہیں دیتا، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، ایسی بیوی کو، ایسے شوہر کو مارنے کا حکم نہیں ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہے مارنا آخری، ہمیں نیچے سے آتے پہلے مارل تھا، پہلے کیا کرنا؟ نصیحت کرنا، بعدیں بستر میں الگ کرنا. تیسرا جو ہے مارنا، ہمیں پہلے اگر مار دے تو نہیں. اور وہ بھی معمولی باتوں میں مار دیتے ہیں. سال میں نمک کم ہوا ڈھک پھینک ڈالے، کچھ بھی ہوا منہ پہ پھینک ڈالے. ارے مردوں کو تو عورتوں مطلب کچن میں جا کے چائے چھاننا نہیں آتا، چھانا تو آدھی باہر آتی آدھی اندر جاتی. ایسے سلیقہ رکھ لے کے عورتیں جب کام کرتی ہیں تو ایسا طریقے سے تکلیف دینا میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، اگر آپ کو معلوم ہوا کہ بیوی حقیقت میں نافرمانی ہے، چپ کے کیا تو بھی وہم ہوا مار ڈالے، یاد رکھیے ظالم ٹھہرائے جائیں گے آپ. اور اس کے بعد یہ بھی ہے، بیوی کو اگر مارنا ہے تو آپ کی نیت اصلاح کی ہونا، اور سب کے سامنے نہیں مارنا. زنا کی سزا کے بارے میں بتایا گیا، سب کے سامنے زنا کی سزا دینا جیسے کہا گیا نا. مگر آپ اپنی بیوی کو ماریں گے تو اکیلے میں ماریں گے. اگر آپ سب کے سامنے مارے تو آپ ظالم بھی ہو جائیں گے، گنہگار بھی ہو جائیں گے. ہلکی مار مارنا. اور اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی، چہرے پر نہیں مارنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر مت مارو مارتے ہوئے، اور ایسی جگہ بھی نہیں مارنا جہاں انسان کا عیب بگڑ جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں یہاں مارتے ہیں، بعض لوگ یہاں مارتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں پولیس کو بھی گھٹنے کے نیچے مارنے کی مکمل طور پر اجازت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں ملے وہ مارتے رہتے. یہ سب چیزیں ہیں. دیکھو یہ 7 شرطیں جو میں نے بتائی نا، اگر آپ ان کی جو ہے نظر میں دیکھیں گے، عورت کو مارنا جو ہے اسلام رحمت بولتا، زحمت نہیں ہے. مگر ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بحیثیت شوہر پڑھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم کو نہیں مارا، اور آپ نے کسی جو ہے عورت کو نہیں مارا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنی بیویوں کے آنسو پوچھتے تھے. آج کل تو حال ایسا ہے، انسان مارلتا صبح میں جا کے اپنے جو ہے گھر والوں سے جو ہے دوستوں سے بولتا رات کو اچھا پڑھے. غلط بات ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ بھی ہے اس بات میں کہ آدمی جب انسان جو ہے مارتا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیا یہ چھوٹ ہے یہ. ورنہ جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی جو ہے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک دن جو ہے سرخ کیا ہے ایک سلو چلنے والے اونٹ کے اوپر جو ہے جا رہی تھی، تو اللہ تو کیا ہے پورے لوگ جو ہے آ کر مدینہ پہنچ گئے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو اونٹ تھا وہ سلو چل کے آ رہا تھا. جیسے ہی مدینہ پہنچے حضرت صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے جا کر پوچھا صفیہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ تمہیں سب تیز تیز چلنے والے اونٹوں میں چلے گئے، مجھے جو ہے کیا کرے آپ سلو اونٹ پر بٹھائے. تو اتنا ہی تھا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو پہنچے. ایک بات یہی بتاتا ہوں آپ کو، شادی شدہ لوگ اپنی بیوی کو کبھی گاڑی پر بٹھاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے برقع کبھی اٹک جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. ہمیں بولتے تمہارے امی ابا یج کا سکھایا سو، وہ نہیں بولنا، آپ ان کو سلیقہ سکھاؤ. حضرت صفیہ اونٹ پر چلنا چاہتی، چلنے نہیں ہو رہا ہے. یہ اسلوب اور اخلاق دیکھو. اللہ کے ابھی اپنا پیر دے رہے ماشاءاللہ. کہا صفیہ یہ پیر دے رہا ہوں، اس پیر پر اپنا پیر رکھ کر چڑھ جاؤ. لہٰذا ہم سب کو مکمل طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور ایک بات یاد رکھیں آپ،
اگر آپ اپنی بیوی کو بغیر ضرورت کے مارتے ہیں تو یہ بات یاد رکھو، آپ اپنی بیوی پر جتنا قدرت رکھتے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ پر قدرت رکھتا ہے، لہذا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ 10 قسم کے حقوق ہیں، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا حق ہے، والدین کا حق ہے، الی آخرہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنتے ہیں تو زار و خطار روتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو 3 اسٹیجز میں لایا۔ پہلے وہ بولا اللہ تعالیٰ اس کا نفع اس کے نقصان سے زیادہ ہے۔ دوسرے میں کہا کہ جو ہے شراب پی کر نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نماز فجر کے بعد شراب پی لیتے، ظہر تک نشہ چل جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسٹیج پر لایا، ذرہ ذرہ دور ہوئے۔ تیسرے اسٹیج میں لا کر بولا رک جاؤ رک جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب شراب حرام ہوئی تو ہمیں کیا کرتے تھے؟ ذرہ باٹل میں ہے پی لوں کیا، ذرہ ہے، ویسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینے میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، پورا بہا ڈلے۔ ایسی اطاعت ہمارے اندر بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ تیمم جانتے نا کیسے کرنا چاہیے؟ تیمم میں کیا کرنا؟ سب سے پہلے جو ہے ہمیں دھول یا مٹی پر اپنا بسم اللہ بلکہ ہاتھ مارنا، ہاتھ مار کے بعد اس میں پھونکنا چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھ پر ایسا مسح کرنے کے بعد اس کے بعد چہرے کا مسح کر لینا، یہ ہوتا ہے طریقہ۔ بعض لوگ بولتے ہیں 2 مار مارنا، لیکن 2 مار نہیں ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو تیمم کرنے کا آپ نے طریقہ سکھایا۔ تیمم کب کرنا چاہیے انشاءاللہ آگے آیتوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شرک بڑی خطرناک چیز ہے، اور شرک 2 طریقے سے آتا ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام میں آیا، دیکھو، ایک تو فوٹو اور نیک لوگوں میں غلو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ قصابوں کی دکان میں چلے جاؤ، وہ پیر کی فوٹو لگا کر رکھا ہے، اجمیر کی فوٹو لگا کر رکھا ہے۔ فوٹو سے ہی مصیبت آتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو میں مدینہ میں تقریباً 2002 میں میرے پاس وہ فون تھا 2100 چھوٹا فون، اس میں اسکرین پہ تاج محل کی فوٹو ہے، بازو ایک آدمی بیٹھا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ہے۔ عقیدہ کیسا ہے دیکھو سعودی عرب میں رہنے والوں کا۔ میرا دوسرا سال میں یہاں پڑھ چکا تھا، مدینہ میں پڑھ رہا تھا۔ انہیں بولتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ پوچھیں گے تاج محل کو ہم بھی جاتے نا، لیکن تاج محل کے اندر جو قبر ہے وہ نہیں معلوم، وہ قبر پر گنبد بنا جیسا ہے وہ، لہٰذا وہ چیز اپنے اوپر مت رکھو۔ لہٰذا یہ توحید جو آتی ہے نا وہ بڑی اچھی چیز ہے، اور شرک ایسے ایسے انداز میں آتا ہے۔ نبی نے تو فرمایا میری امت میں شرک چیونٹی کے رینگنے سے آہستہ آواز میں داخل ہوگا۔ چیونٹی کے رینگنے کی آہستہ آواز نہیں آتی، اس سے باریک انداز میں جو ہے مکمل طور پر داخل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے بعد امیر کی بھی اطاعت کرنا جب تک وہ بھلی بات بولتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ قتل، آج کل دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں مرڈر ہوتے ہیں یا سب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مرڈر کرتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ دشمنی، غرض، سیاسی پارٹیاں، یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ نے 2 باتیں بتائیں، کہا نماز کو قصر بھی کر سکتے۔ کون سی نمازیں؟ جو 4 رکعت ہیں، مثالی طور پر ظہر، عصر اور عشاء، اور فجر میں مغرب میں قصر نہیں۔ اور وہ کتنا کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، تقریباً آپ اپنی جگہ سے 80 کلومیٹر اگر چلے گئے تو کرنا ہے۔ بعض علماء بولتے ہیں نکل ہی کر لے سکتے، میں سمجھتا ہوں چونکہ سفر اللہ نے آج آسان کر دیا ہے، لہٰذا 80 کلومیٹر جانے کے بعد آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے یہ بتائی کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ چوری کا ایک واقعہ آیا، کیسا آیا؟ وہ چوری کرنے والے انصار کے لوگ ہیں، جا کے کیا کرے، وہ ایک لوہے کی زرہ تھی، لباس تھی، وہ لے جا کے جو ہے نعوذ باللہ یہودی گھر میں ڈال ڈالے۔ جا کر بولتے چور کی انگلی سب سے پہلے بولتے نا، جا کے بولے انصار کے لوگ یا رسول اللہ یہ یہودی چوری کریا ہے۔ وہ بول کر ادھر آئے، یہودی وہ زرہ لے کر نبی کے پاس پہنچ گیا، آ کر بولا یا رسول اللہ میں چوری نہیں کریا، یہ انصاری قبیلے کے لوگ چوری کر کے میرے پاس لا کے ڈال ڈالے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہی نہ کرتا تو رسول اللہ وہ یہودی کو چور بتانے پر آ گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہی میں بتا دیا کہ چکنی باتیں سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ بہت اچھا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا شادی 1 کرے، اگر 2 کرے تو اس میں سے 1 کو چھوڑنا نہیں،
اب بعض لوگ ہوتا دو شادی کر لیتے تو پہلے کو چھوڑ ڈالتے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی دو شادیاں کر لیتا اگر پہلے کو چھوڑا تو قیامت میں آئے گا تو اس کے چہرے کا ایک حصہ ہی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ اللہ سے ڈرنے کو بولتے ہیں، مذاق کے مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ منافقین کیا وصف اللہ نے بیان فرمایا وہ ہمارے اندر ہیں، دیکھو کیا کہا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، بیزار سے کھڑے ہوتے ہیں، منہ کھلتا ہے، یہ سب ہوتا ہے کسالہ ایک چیز۔ دوسرا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نعوذ باللہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ اب کل جمعہ کا دن ہے، دیکھو لوگ دیر سے آتے ہیں، یہ جمعہ کے دن دیر سے آنا، بیزار سے بیٹھ جانا، ٹیک لگانا، سو جانا، یہ سب نفاق کی علامتوں میں آتا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے ہم نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا یہودیوں کے جرائم تھے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا کیا کیا، دعویٰ کیا۔ اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کو قتل کریں نہیں، ہم نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو ہر آسمان میں ایک نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے، یہ دونوں آپس میں خلا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے دوسرے آسمان میں زندہ رکھا ہے، زندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ مقام مرتبے کو دیکھتا تو عیسیٰ کو چھٹے ساتویں آسمان میں رکھنا تھا، چونکہ قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ کو اترنا ہے نا امتی بن کر، اس لیے دوسرے آسمان میں رکھا ہے۔ اس وقت ایک واقعہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں شکیل بن حنیف کا۔ اب بول رہے ہیں کہ وہ لوگ اس قسم سے وہ حضرت شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مانتے ہیں۔ پتہ نہیں سیتامڑھی کہاں کا، بہار کا ہے، انہیں اپنے پوری معاشرے میں پھیلا رہا ہے۔ جیسے قادیانی تھے نا، ویسے شکیل بن حنیف بن نعوذ باللہ اپنے آپ کو عیسیٰ بولتا ہے۔ کسی مسجد میں پتہ نہیں وہ لوگ ایسا بول رہے ہیں کہ اہل حدیث مسجدوں میں، جماعت اسلامی کی مسجدوں میں، تبلیغ جماعت کی مسجدوں میں وہ لوگ آ کر جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں گے اور اپنی جو شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مانتے نا وہ عقیدہ نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے پھیلائیں گے۔ آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے یہ قیامت کی بڑی علامتوں کو سمجھنا ہے، فہم سلف کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ غلط انداز سے سمجھے اس میں نعوذ باللہ اس طرح کے فتنوں میں انسان پڑ جاتا ہے۔ آج کی آخری بات ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، تقریباً ان کی سمجھتا ہوں یا 6 یا 9 بہنیں تھے، روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آخری آیتیں انہی کے بارے میں اتری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے گئے، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ نبی نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد آپ نے جابر کے چہرے پر پانی مارا، جابر رضی اللہ عنہ اڑ گئے حالانکہ بیمار ہیں۔ دیکھو کیسے ہیں حضرات صحابہ کرام، ان کو اپنی بیماری میں بھی بہن کو کتنا حصہ دینا وہ فکر ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اپنے بہنوں کو کتنا حصہ دینا ہے۔ آج کل ہم لوگ بھائیوں کو دیکھتے بہنوں کا حصہ دبا ڈالتے، یعنی تو تھوڑا دے کر ان کا منہ بند کر ڈالتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ مائدہ کا جو خلاصہ ہے کل آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ بھی خیر ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ عورت کو مارنے کے تعلق سے جو میں نے باتیں بتائیں، اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا، صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، قوت برداشت کا زندگی گزارنا، یہ اصل میں ہے۔ آج کل لڑکیوں میں صبر و تحمل کم ہو جا رہا ہے، اسی لیے کیا کرتے ہیں شادی کے 1 ہفتے بعد خلا، شادی کے ہفتے بعد طلاق، ایک دم بالکل عام ہو گئی چیز یہ۔ لہٰذا ہم سب کو رسول اللہ کیسے شوہر تھے، آپ کی بیویاں کیسے تھیں، ہمیں وہ زندگی سامنے رکھ کر جو ہے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دیواج زندگی میں رسول اللہ کو نمونہ بنا زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔